رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى أمرهم شورى بينهم. صدق اللہ العظیم. فروری کا آغاز ہے اور سن 2024 کے الیکشن وہ تقریباً ہمارے سر پر ہے. الیکشن کسی بھی قوم کسی بھی ملک کے سب سے اہم واقعہ ہوتے ہیں، بالخصوص پاکستان جس کی پیدائش ہی الیکشن کے ذریعے ہوئی ہو. اس پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ پاکستان اپنی پیدائش کے اعتبار سے ہی ایک ایسا ملک ہے کہ جو الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آیا. یہاں کے رہنے والے لوگوں نے ایک نظریہ اسلام کی بنیاد پر اپنا دو قومی نظریہ رکھا، اور پھر اس نظریے کی بنیاد پر ایک جماعت مسلم لیگ، اس کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ان کی سرکردگی میں اپنا الگ ملک حاصل کیا. اور اس ملک کے بنانے میں بھی الیکشن کا بڑا اہم حصہ تھا، اور اس کو چلانے اور اس کو بچانے میں بھی اس کا بڑا اہم حصہ ہے. ہمارا ملک ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہو چکا ہے 71 کے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کی بھی ایک اہم بڑی وجہ الیکشن ہی کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ نہ کرنا، اور پھر جب ہو جائیں تو اس کو تسلیم نہ کرنا اور صحیح پرامن انتقال اقتدار نہ کرنا، بہت بڑی اس کی ایک وجہ تھی. مین وجہ ہی سامنے نہیں آئی، باقی تو پھر اس کے نیچے رہ جاتی ہیں، ذیلی وجوہات بن جاتی ہیں. اب جو الیکشن ہمارے سر پر ہیں، اس حوالے سے اسلام کی ہمیں کیا تعلیمات ہیں، اور بحیثیت مسلمان پاکستانی ہمیں کیا کرنا چاہیے. ووٹ کے حوالے سے 3 بنیادی سوال ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم ووٹ کیوں دیں، دوسرا ہے کہ ہم ووٹ کسے دیں، پھر تیسرا ہے کہ ہم کیسے دیں. یہ تینوں بڑی پریکٹیکل چیزیں ہیں. تو میری خواہش ہوگی کہ آج مختصر سے وقت میں ہم تینوں سوالوں کے جواب تھوڑے سے ذرا دیکھنے کی کوشش کریں، اور بالکل پریکٹیکل گفتگو یہاں کریں کہ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی دیتا. پہلی جو بات ہے کہ ہم ووٹ کیوں دیں، یہ نسبتاً ذرا زیادہ تفصیل طلب ہے. میں نے تقریباً کوئی ہفتہ 2 ہفتہ پہلے اس موضوع پر تفصیل سے ایک جگہ درس کا موقع ملا تھا، لیکن آج صرف مختصراً اس بات کو رکھتے ہیں. اسلام جو ہمیں نظام دیتا ہے، اس کا سب سے ٹاپ جو نظام سیاست ہے، وہ اسلام ہمیں دیتا ہے سورۃ شورى کی اس آیت کے مطابق کہ امرهم شورى بینہم، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں. اب یہ آیت بڑی خاص ہے، ذرا غور کریں. امرهم شورى بینہم، ان کے معاملات ان کے مشورے سے، ان کے درمیان مشورے سے. اب یہاں 2 ہم ہے نا، دونوں کی ضمیر تو کٹھی ایک ہی طرف جا سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کا اس معاملے سے تعلق ہے، اس بندے کا مشورہ، اس بندے کا اس میں ایک رول وہ ہونا چاہیے. کسی کی مرضی کے بغیر کچھ ایک فرد، ایک خاندان، ایک طبقہ، ایک ادارہ یا کوئی اور ملک وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کسی ایک ملک کے رہنے والے لوگوں کا مقدر، ان کی تقدیر، ان کی حکومت، ان کی سیاست، ان کے فیصلے. کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف انہیں حق حاصل ہے. اور وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لہٰذا وہ کیا کریں گے کہ امرہم میں شورا کریں گے. جو امر اللہ ہیں وہ تو سیدھے کے سیدھے نافذ ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کے نفاذ میں تو کوئی چون چران کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس جو دائرہ ہے امر اللہ کا، حدود اللہ کا، اس دائرے کے اندر وہ آزاد ہے، اور وہ اپنے باہمی مشورے سے فیصلہ کرتے ہیں. کسی کی ڈکٹیشن، کسی کی لالچ، کسی کی دھمکی ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی. وہ آزاد لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی قوم اور ایسا معاشرہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے بنیادی ترین سبق کسی بھی مسلم معاشرے کے لیے. اب اس سے اگلی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ جتنے بھی ان کے آپس کے معاملات ہیں، ان میں سب سے اہم معاملہ ہے کہ بھئی صاحب امر کون ہوگا، حکمران کون ہوگا، اولو الامر کون ہوگا. سب سے بڑا امر تو یہ ہے کہ اولو الامر کون ہوگا، پھر ساری باتیں مانی جائیں گی نا اس کی. تو کسی بھی بات میں یہ جو پہلی بات ہے کہ بھئی حکمران کا چناؤ کیسا ہوگا، اس کے حوالے سے اسلام کی بڑی ہی واضح تعلیمات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قبیلے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے اور اسے فرض کریں بتا رہے ہیں کہ بھئی اسلام قبول کرو تو پھر ہمیں
تمہیں یہ فائدے ہوں گے اس کے اور تم اس طرح ہدایت کے رستے پر آ جاؤ گے، تو انہیں ایک بات بڑی ہی تسلی کے انداز سے فرمایا کرتے تھے کہ انہ لا یؤمر علیکم من لیس منکم، تم اس بات کی بالکل ٹینشن نہ لو، بالکل ایزی رہو، انہ یقین کرو کہ لا یؤمر علیکم من لیس منکم، تم پر کوئی ایسا شخص میر بنا کے نہیں لگا دیا جائے گا جو تم میں سے نہ ہو، تم پر کسی کو تھوپا نہیں جائے گا، تو پریشان نہ ہو، ہم کسی اور کی اجارہ داری، کوئی قبیلے کی اجارہ داری، کسی خاندان کی اجارہ داری تم پر قائم نہیں کر رہے، ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کے دائرے کے تحت تمہیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ تو یہ اصول بڑا خوبصورت ہے کہ لا یؤمر علیکم من لیس منکم، تم میں کوئی ایسا تمہارا بڑا نہیں بنایا جائے گا جو تم میں سے نہ ہو۔ اب یہ ہے وہ حکم جس کو ہم سورۃ نساء کی اس مشہور آیت میں دیکھتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم میں سے ہوں گے تمہارے بڑے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے نا، اب اس حکم کو ہم نے اگر ماننا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو بات کو سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حکم آ جاتا ہے نا، پھر وہ دیکھتے ہیں یار اس پر بیسٹ طریقے سے کیسے عمل ہو سکتا ہے۔ اب بیسٹ کیا ہوتا ہے بھلا؟ کہ جو بھی اویلیبل آپشنز ہیں اس میں سے جو بہترین طریقہ ہے، ایسے ہی ہے نا، ہو سکتا ہے آج سے 1400 سال پہلے 3 آپشن ہوں صرف، ان میں سے بہترین آپ کو یہ لگے، لیکن آج جب وہ آپشن زیادہ ہو گئی تو آپ کو بہترین کوئی اور لگے، پاسبل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا ایک حکم ہے کہ تم جہاد کے لیے اسلحہ تیار کر کے رکھو، ایسے ہی ہے نا، اس زمانے کا اسلحہ اور تھا، مضبوط تلواریں اور مضبوط گھوڑے تیار کرنا تھا۔ آج وہ تلواریں اور گھوڑے تیار کرنا نہیں ہے، آج جہاز تیار کرنا، ٹینک تیار کرنا، آج یہ ہوگا، اسی کی آپ اتباع کر رہے ہوں گے۔ ذرا ویسے لفظی طور پہ دیکھیں تو وہاں گھوڑوں کا ذکر ہوگا، لیکن چونکہ آپ نے اس کی پیروی بہترین طریقے سے کرنی، لہٰذا آپ جدید سے جدید جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے کہ ہم نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اب یہ ایک حکم ہے کہ امرهم شورا بینہم اولی الامر منکم لا یؤمر علیکم من لیس منکم، یہ ایک حکم ہے نا قرآن و سنت کا۔ اب اس کو پورا کیسے کرنا ہے؟ اب اس زمانے میں معاملہ کیا تھا، اس کو بڑی آسانی سادگی سے آج ذرا سمجھیں تاکہ یہ ایک دفعہ رولا ہی آپ کے ذہن سے نکل جائے، کہ جو ہم بار بار مکس کرتے رہتے ہیں نا کہ اچھا ایک طرف موجودہ الیکشن سسٹم ہے، پھر وہ شرائعت ہے، پھر وہ جمہوریت ہے، پھر وہ خلافت ہے، پتہ نہیں کیا ہم کھچڑی سی بنا دیتے ہیں اپنے ذہن کے۔ اس کو سادگی سے ذرا سمجھیں کہ معاملہ ہے کیا۔ اس زمانے میں کیا تھا کہ قبائل کا انٹرنل جو پولیٹیکل سسٹم تھا نا، اس کے نتیجے میں قبائل کے سردار منتخب کر لیے جاتے تھے۔ قبیلوں کے جو سردار ہوتے تھے نا، وہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ایک سردار فوت ہو گیا تو اب وہ پرچیاں ڈالتے تھے کہ نہیں جی کس کی پرچی نکلی، ایسا نہیں ہوتا، پورا ان کا بھی نظام ہوتا تھا۔ اور آج کل تو جو نوجوان ہیں انہوں نے ارطغرل اور عثمان سیریز میں پورا دیکھ لیا ہوگا کہ کیسے سردار بنتے ہیں، پوری وہاں بھی پوری سیاست چلتی ہے، پورے امیدوار ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑا بیٹا ہی سردار بنے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی قبیلے کے سردار بن چکے ہوئے تھے، حالانکہ بڑے نہیں تھے، ان کے بڑے بھائی ایک اور تھے۔ وہاں یہ چلتا تھا کہ کون کتنا بہادر ہے، کون کتنا قابل ہے، کون کتنا فیاض ہے، کس کی زیادہ پاپولیرٹی اپنی قبیلے میں ہے، لوگ زیادہ اسے اون کرتے ہیں تو وہ اس قبیلے کی پوزیشن پر آتا ہے۔ لیکن قبائل کے اپنے اپنے سردار تو تھے نا، اسلام سے پہلے بھی تھے، اسلام کے بعد بھی تھے، وہ تو تھے، ادھر ہی تھے نا، اسلام نے ان کو تو نہیں کچھ کیا۔ اب جب اسلام جب وہ شرائعت کا مشورے کا جب نظام طے کرتا تھا تو کیا کرتا تھا کہ وہ قبائل کے سردار جب آپس میں مل کے بیٹھتے تھے، کسی مشورے کا فیصلہ کر لیتے تھے تو وہ ایک لحاظ سے پوری پبلک کی اوپینین ہو جاتی تھی۔ اس کو آج کے دور میں آپ ایسے سمجھیں کہ جنرل الیکشن وہاں پہلے کے ہوئے ہوتے تھے، قومی اسمبلی کے نمائندے ہر حلقے کے پہلے کے بنے ہوتے تھے۔ اب ان ساروں نے مل کر بس اگر فیصلہ کر لیا ایک بیٹھک میں بھی تو وہ انڈسٹریڈ سمجھا جائے گا کہ وہ ساروں کے۔ یہی آج اگر آپ چلے جائیں اوپر قبائلی علاقوں میں تو وہاں بھی آپ کو یہ جرگہ سسٹم اور سارا کچھ ملے گا، وہ اسی کی ہی ایک شکل ہے نا، پریمیٹیو شکل ہے، کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ اب شہری زندگی آ گئی، قبائلی سسٹم اس طرح کا نہیں رہا، شہری زندگی آ گئی، لوگ رنگ نسل اور قبیلے ان چیزوں سے تھوڑا سا آگے نکل آئے، تو اب ذرا نئے طریقے ہیں اس کانسٹیٹوئنسیز کے اور سارا کچھ اگر ٹیکنیکلی دیکھیں۔ اب آج کے دور میں جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں اپنے صاحب امر کے چناؤ کے، اس میں بھی ہمیں بہترین طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے موجودہ الیکشن کو بہترین نہیں کہوں گا کیونکہ اس میں تو بڑی دھوند ہوگی، دھاندلی ہوگی، دھونس ہوگی، دھوکہ ہوگا، جھوٹ ہوگا، اس میں تو بڑی جسے کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، ظلم ہوگا، اور آج تو سب کو پتہ لگ گیا کہ بھی ہے۔ آج تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تھی، یہ تو بڑا پرامن اور بڑا ہی شفاف طریقے سے سارا کچھ ہوتا ہے، یہ تو سارا کچھ ہوگا۔ میں اس کو آئیڈیل نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں قرآن مجید کے سنت کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بہترین، زیادہ سے زیادہ شفاف سے شفاف طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا طریقہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم آن بورڈ لے سکیں۔
اگر باہر کے ملک کچھ رہتے ہیں، ان کو باہر کے ملک میں کوئی ہمارے پاکستانی رہتے ہیں اور ہمارے ملک کا سربراہ کون ہوگا، اس کا اثر ان پر بھی پڑنا ہے، تو پھر ان سے بھی مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ وہ بینہم میں شامل ہو گئے نا، امرہم شورا بینہم کے ہم میں شامل ہو گئے وہ. اب ان سے مشورہ لینا، اب رستہ نکالیں، بہترین سے بہترین طریقہ کوئی دیکھیں. یہ ذمہ داری ہے. شریعت نے ہمیں ایک حکم دیا کہ امرہم شورا بینہم، شریعت نے ہمیں کہا ہے اولی الامر منکم. یہ خاص طور پر ہمارے مذہبی طبقوں کو ذرا ہوش کرنی چاہیے اس معاملے میں کہ یہ شریعت کا ایک حکم ہے، یہ صرف کوئی قومی مسئلہ نہیں ہے. اب آگے آ جاتے ہیں اپنے ملک کے مخصوص حالات میں. جب ہم ایک آئین بنا لیتے ہیں تو آئین کیا ہوتا ہے بھلا؟ ایک تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ قرآن و سنت ہوتی ہے، یہ آئین کس بلا کا نام ہے؟ آئین بھی ایک معاہدہ ہے، ایک میثاق ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہے ہر شہری بھی، اور ریاست کے جو عہدہ داران ہیں وہ بھی عہد کر کے عہدہ داران بنتے ہیں. یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے ریاست کے شہری اور ریاست کے درمیان. ریاست یہ عہد کرتی ہے کہ میں تمہاری جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت کروں گی، اور خاص جو آرٹیکل ہے ہمارے آئین کا کہ بڑے سے بڑا بھی مجرم ہوگا تو آئین اور قانون کے مطابق ہی اسے ٹریٹ کیا جائے گا. بڑے سے بڑا مجرم ہوگا، کوئی دہشت گردی کیوں نہ ہو، کچھ ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اس کو سزا بھی آئین قانون کے تحت ملے گی. یہ ریاست پابند ہوتی ہے اس بات کی. اسی طرح شہری کس بات کا پابند ہوتا ہے؟ شہری اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ مجھے کوئی قانون پسند آئے نہ آئے، مجھے آپ کا کوئی ٹیکس اچھا لگے نہ لگے، کچھ بھی ہو، میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا. قانون نے جو مجھے رستے دیے احتجاج ریکارڈ کروانے کے اور آپ کو بتانے کے کہ میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا، میں وہی طریقے اختیار کروں گا. میں انارکی اور بغاوت نہیں کروں گا، لائلٹی میں رکھوں گا اپنے. یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جو ریاست اور شہری آپس میں کرتے ہیں. اس عہد کو جو اللہ کے نام پر کیا جائے، قرآن مجید عہد اللہ کہتا ہے، اللہ کے نام پر کیا ہوا عہد. مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں عہد اللہ میں کہتے ہیں دو طرح کے عہد آتے ہیں. ایک وہ جو انسان اپنے اللہ سے کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو انسان اللہ کے نام پر اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرتا ہے، وہ عہد اللہ ہوتا ہے. اب عہد اللہ کی قرآن مجید میں کتنی سنکٹیٹی ہے، اس رمضان میں آپ نوٹ کیجئے گا کہاں کہاں عہد اللہ کا لفظ آتا ہے. تراویح پڑھتے ہوئے کم سے کم نوٹ کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ ہم پورے دورہ ترجمۃ القرآن سے گزریں، پورے قرآن مجید کے ترجمے سے گزریں اس رمضان میں. نوٹ کیجئے گا کہ کہاں کہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ پھر عہد اللہ کو توڑتے ہیں تو پھر زمین میں جب فساد مچتا ہے، پھر جب ملک دو لخت ہوتے ہیں، تو پھر وہ تو اس کے لازمی نتائج ہوتے ہیں. تو اتنی اہم چیز ہوتی ہے آئین کی پابندی. اب آئین میں اگر ہم نے طے کر لیا کہ 5 سال بعد ایسے ہوگا، بری حکومت آئے گی، وہ سب کو ایک مناسب جو ہے وہ موقع دے گی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی، 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے گی، یہ ساری جو باتیں ہیں نا، اب آئین میں طے کر لی ہم نے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے عہد کر لیا. اب اس کی پاسداری بتائیں شریعت کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے شریعت کس چیز کو سمجھ لیا؟ اگر وہ زندگی کا کوئی حصہ ہم نے اس سے باہر رکھ دیا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے دین کو مکمل اس کا تو نظام سمجھا ہی نہیں. دین کا مکمل تصور تو ہمارے ذہن میں اس کا مطلب ہے ہی نہیں. یہ شریعت کا تقاضا بن گیا. اب اولی الامر منکم امرہم شورا بینہم عہد اللہ، یہ چیزیں اب شریعت کا تقاضا ہے. اب اس سے آگے آتے ہیں کہ اب آپ اور میں، ہمارے سامنے دو رستے آئے. ایک، اگر ہم یہ کہیں کہ یار الیکشن سے کیا ہو جاتا ہے، الیکشن سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو سارے دھاندلی ہوتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا میں چپ کر کے سائڈ پر ہو جاؤں. ایک جیسا سا رستہ ہے، بالکل آسان سا فرار کا رستہ ہے. دیکھیں اس میں بھی ذرا آئیڈیلی ایک بات کو سمجھ لیں. اگر یہ کہا جائے کہ مکمل معاشرے کی تبدیلی، مکمل تبدیلی، اسلام کا مکمل غلبہ صرف اور صرف الیکشن سے نہیں آ سکتا، تو یہ بڑی بصیرت کی بات ہوگی. صرف الیکشن سے تو واقعی نہیں آ سکتا. عوام کی ذہن سازی کرنی ہے، عوام کے دل بدلنے ہیں، اس کے اخلاق بدلنے ہیں، اس کی معاشرتی رسوم و رواج بدلنے ہیں، تب جا کے عوام کے اندر وہ پیاس پیدا ہوگی کسی اصلاح کی، تب جا کے اس کا ایک، آپ یوں سمجھیں کہ ریفلیکشن ہوگی اس کی حکومت کے اندر. قومی یوں ہی تبدیل ہوا کرتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ الیکشن سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر یہ صرف بے بصیرتی کی نہیں، معذرت کے ساتھ یہ بے بصارتی کی بھی علامت ہے. جس کی بصارت پر بھی شک کیا جانا چاہیے کہ آج دنیا میں ہو کیا رہا ہے کسی کو شاید پتہ ہی نہیں ہے، کہ جو اگر اس طرح کہہ دیتا تو. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار ہوتا ہوگا مجھے کیا تعلق، میں تو سب کچھ کر رہا ہوں نا، میں صبح جاتا ہوں شام آتا ہوں آفس، میری دکان چل رہی، سب کچھ چل رہی، میں تو مست ہوں نا، مجھے اس پھٹے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے ووٹ ڈالوں صبح اٹھ کے، اچھا ہے یار چھٹی ہے آرام سے بیٹھے رہے. امت مسلمہ، مسلم معاشرہ ایک جسم کی طرح ہے نا. ایک جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے بے خبر اور لاپرواہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے اجتماعی مفاد اور اجتماعی فیصلوں سے کیسے لاپرواہ رہ سکتا ہے؟ جو ہوتا ہے سان ہوگی.
یہ جو سانوں کی ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی بڑا جرم ہوتا ہے. تو بھائیو ایک بات یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے حکمران کا چناؤ ہمارا حق ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ضمیر کے تحت، کسی لالچ سے نہیں، کسی خوف سے نہیں، اپنی ضمیر کے تحت جو حق سمجھیں اپنی رائے کا اظہار کریں. یہ ہمارا حق بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے. اگر ہم اپنے مفاد کے تحت، لالچ کے تحت، خوف کے تحت اس ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں یا اس کا استعمال نہیں کرتے، اپنے مفاد کے تحت، اپنی لالچ کے تحت، ڈر کے، اپنی سستی کے تحت، تو یہ انتہائی مفاد پرستی کی بات ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب اگلی بات دیکھیں کہ کسے دیں اور پھر کیسے دیں، کیوں دیں پر تو میرا خیال ہے بات آپ کے سامنے پوری طرح واضح ہو گئی ہوگی. اب ہے کہ کسے دیں، اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیں. جس کو آپ کا ضمیر، آپ کا شعور سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسے دیں، اس بحث میں نہیں میں چاہتا کہ آپ کس کو دیں، لیکن ایک بات طے کر لیں، لالچ کے تحت، خوف کے تحت، اپنے مفاد کے تحت، یہ بہت ہی گھٹیا سودا ہوگا اگر ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. جب تک قومیں اپنے اجتماعی مفاد کو پریفر نہیں کرتی اپنے ذاتی مفاد میں، جب تک قومیں ڈٹ کے کھڑا ہونا نہیں سیکھتی خوف کے سامنے، جب تک وہ لالچ کو دھتکارنا نہیں سیکھتی، قومیں بڑی کبھی بھی نہیں ہوتی. مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، تو وہ کوئی قوم کہلانے کے لائق نہیں ہے شاید وہ قوم. علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت اس پر شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے. ان کی ایک نظم ہے شکر و شکایت ضرب کلیم کی، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے یہ بولنے کی بھی طاقت دی، مجھے اچھا شاعر بنایا، لوگوں میں میری مقبولیت بھی رکھی، سب کچھ، لیکن ایک شکایت ہے مجھے کہ اس دیش میں پیدا کیا تو نے مجھے کہ جس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند، مجھے ایسے دیش میں پیدا کیا جو سوچتے ہیں اچھا ہے یار انگریز ہے کوئی بات نہیں، کھانے کو تو مل رہا نا. ایسے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا شعور عطا فرمائے. ہم اپنا فیصلہ کرنا، ایک خودداری، ایک خود ارادیت جو قوموں کی ہوتی ہے، اس کو ہم کوئی شعوری طور پہ اس پہ اہمیت دیں اس کو. اب اگلی جو بات ہے نا کسے دیں، اس کو ذرا سمجھ لیں، ذرا پریکٹیکل سی بات کرتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے قومی اسمبلی، ایک ہوتی ہے صوبائی اسمبلی، ایک ہوتا ہے آپ کے بلدیاتی الیکشن. اس بات کو واضح کر لیں کہ آپ کی گلی پکی کرانا، آپ کے اسٹریٹ لائٹ لگوانا، آپ کے گٹر کا ڈھکن صحیح کروانا، یہ بلدیاتی الیکشن والے بندے کا کام ہے. جو بندہ یہ کروائے اس کو آپ ہاتھ میں قومی اسمبلی کی ٹکٹ اگر آپ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا، یہ ایک لحاظ سے آپ نے ظلم کر دیا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ بس شریف غیر محلی، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. اس بات کو سمجھیں کہ آپ کسی بندے کو اگر آپ اس کے حق میں رائے دینے لگے ہیں، آپ شہادت دینے لگے ہیں اس کے حق میں، والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہ مومنوں کی خاص فضیلت ہے، ان کی خاص ایک نشانی ہے. والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور اس سے آگے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ تؤدوا الامانات الی اہلیہا، امانت جو ہے وہ ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. تو اب آپ کو خود جانچنا ہے اپنے ضمیر، اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے، میں نے خود جواب دینا ہے. ہم دیکھیں خود اپنے ضمیر کے تحت کہ ہم کس کو کس مقام پر بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اس کو ذرا سمجھیں پہلے. بلدیاتی الیکشن والے بلدیاتی کام ہوتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے جو کام ہوتے ہیں اس کے لیے آپ اپنا صوبائی نمائندہ منتخب کریں. صوبائی اسمبلی کے جو کام ہے نا کہ صوبے کے جو کچھ اختیارات ہیں، فرض کریں تعلیم کا تھوڑا بہت معاملہ ہے، پھر سڑکیں بن رہی ہیں، جو بڑے بڑے جو کام ہو رہے ہیں، جہاں جہاں پیسہ لگ رہا ہے کہ کوئی بس ہے، کوئی ٹرین ہے، جو ساری جو انویسٹمنٹ جہاں ہوتی ہے وہ صوبائی اسمبلی کا زیادہ تر کام ہوتا ہے. لیکن قومی اسمبلی کا جو کام ہے وہ بڑا ٹرکی ہے. اس میں صحیح طرح ہمیں ہوش حواس کے ناخن لینے چاہیے. ایک انٹرنیشنل لیول پر بیانیہ سیٹ کرتی ہے قومی حکومت. وفاقی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کھڑے ہو کر آپ کا کیا موقف پیش کرتی ہے. آج جب آپ ووٹ دینے لگے تو پہلے سوچیں کہ فلسطین پر جو پچھلے 2-3 مہینوں سے ہو رہا تھا، کیا اس کا جو بیانیہ آپ چاہتے تھے ہو، آپ اس کو مد نظر رکھتے ہیں یا اپنی صرف گلی پکی کرانے پہ آپ کر دیتے ہیں کام؟ اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک وہ اہم ہے، وہ اہم نہیں ہے. آئی ایم ایف سے کیا ڈیل ہو رہی تھی، آپ اس سے راضی تھے؟ آپ کا بجٹ کیسے بن رہا تھا، آپ اس سے راضی تھے؟ یہ چیزیں ہیں جو وفاقی حکومت کی ہوتی ہیں. بین الصوبائی معاملات کیا تھے، یہ چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اور خاص طور پر قومی اسمبلی کا ووٹ کسی ایسی جماعت کو نہیں دینا چاہیے جو لوکل پولیٹکس، صوبائیت، لسانیت، مسلک پرستی کے اوپر ہو. نہیں، جس کے اندر پوری قوم کی ریپرزنٹیشن پائی جاتی ہو، وہ ایک قومی جماعت کے لانے کے لائق ہوتی ہے. جو بھی ہو، جو آپ کو پسند آتی ہے، اس میں نہیں بات میں جا رہا.
لیکن اصولوں کو اپنے سامنے رکھیں. اپنے مفاد، ذاتی مفاد کے تحت کہ جی میں فلاں جگہ پھنس جاؤں گا تو فون کراؤں گا، 2 نمبر کام کر کے میں پھنس جاؤں گا، فون کراؤں گا تو بندہ مجھے چھڑا دے گا، ایسے بندے کو اگر آپ ووٹ دیں گے، اگر یہ آپ کا کرائٹیریا ہوگا، اور افسوس کے ساتھ بریانی کی پلیٹ پہ اور 5,000 کے نوٹ کے اوپر ہم اپنا شناختی کارڈ دے دیں گے، اگر یہ سارا کچھ چلے گا تو پھر اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 75 سال سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے. پھر ہمارا حق ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جیسا ہو رہا ہے، اور ان کا ساروں کا فرض ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہی کریں، کیونکہ ہمیں ڈیزرو بھی شاید یہ کرتے ہیں. تو لہٰذا دینا بھی ہے، اور کسے دینا ہے یہ بھی سوچ سمجھ کے دینا ہے. اب آخری بات کہ کیسے دینا ہے، اس بات کو بھی دھیان سے سمجھ لیں. اب 8 فروری کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پہلے تو کہ پرامن طریقے سے یہ دن گزرے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بصیرت دی ہے وہ اس دن کو کیسے دیکھ رہے ہیں. بہت خون خرابہ اور افراتفری بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے پرامن طریقے سے. دیکھیں ہمارے ملک کی بہتری اس میں ہے کہ پرامن طریقے سے انتخابات ہو جائیں اور کوئی ایک پارٹی ایک اچھی اکثریت لے کر آ جائے، ملک چلائے، جو ان سے بھی پارٹی ہو نا، صحیح پرامن شفاف طریقے سے انتخابات کے نتیجے میں ایک ڈرائیور آئے گاڑی کا جو گاڑی کو چلائے، جو پھنسی پڑی ہے، جس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کدھر جانا ہے اس میں، جو آئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پہلے سب سے تو کہ یہ پرامن اور شفاف طریقے سے معاملہ نمٹ جائے، تو شاید ہم کسی پٹری پر چڑھ سکیں. نہیں تو جو حالات ہمارے کے پی کے ہو گئے، جو ہمارے بلوچستان کے ہو گئے، جو گلگت بلتستان کے ہو گئے، جو ہمارے ایران کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ چل رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ بعید نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے. ان کے الیکشن قریب آ رہے ہیں نا انڈیا کے، ابھی بابری مسجد کا جو انہوں نے کیا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے الیکشن کے قریب آتے ہیں. پھر امریکہ کے الیکشن بھی قریب آنے ہیں، پھر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے اثرات ہم پر پڑنے ہیں اس کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو صحیح طریقے سے انجام تک پہنچائے. تو پہلے سب سے تو اس دن فجر کی نماز آپ ضرور پڑھیں. اٹھ تہجد پڑھیں تو اچھی بات ہے، لیکن فجر کی تو ضرور ہی پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے رو کے ایک دفعہ دعا مانگیں کہ اللہ ملک کی خیر فرما. اس ملک کو اپنا سمجھیں، اس قوم کو اپنا سمجھیں، اس کے درد کو محسوس کریں. یہ فرض ہے ہم پر کہ اس درد کو محسوس کریں. ہم اگر ہم سوچیں پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا سانو کی، تو پھر تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ملک کے کچھ نہیں لگتے. اللہ تعالیٰ کی دی اس نعمت کو ہم کوئی نعمت سمجھتے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی. کوئی نہیں دی، ہم نہیں سمجھتے. اس کا تو پھر یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس دن استخارے کی دعا پڑھیں بار بار کہ اللہ خیر کا فیصلہ میرے سے فرما. تو نے میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں نے رائے دینی ہے، خیر کا معاملہ فرما، مجھے خیر چننے کی توفیق عطا فرما. استخارے کی دعا کریں. ہم کہیں رشتہ کرنا ہو تو استخارے کی دعا کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ وہ جا کے صرف ہمارا معاملہ ہوتا ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ، ہمیں مسئلہ ہی نہیں کوئی. نہیں، صبح دعا بھی کریں، استخارہ بھی کریں. پھر جائیں تو لوگوں کو پرامن طریقے سے موٹیویٹ کرتے جائیں، ان کو یہ سبق سکھاتے جائیں کہ دیکھو لالچ کے تحت، خوف کے تحت نہیں، اپنے مفاد کے تحت نہیں، اپنے ملی مفاد کو تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو. اس بحث میں نہ پڑھیں کہ اس کو کرو اس کو کرو، اس بحث میں پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اس بحث میں نہ پڑھے کہ یار جس کو سمجھتے ہو نا آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک کو اس کا حق دیں، چپ کر کے پرامن طریقے سے، شفاف طریقے سے معاملے کو ہونے دیں. پھر علم بھی حاصل کریں، جو اس کی ہدایات آئی ہیں وہ دیکھیں کہ فارم کیا ہوتا ہے، کیسے فل کرتے ہیں، کیسے کیا، سارا ان چیزوں کو بھی سمجھیں. علم حاصل کرنا بھی ایک ضروری ہے، مومن کی صفت ہی ہے. پھر جو پرچی بنتی ہے وہ بے شک پہلے بنا کے لے جائیں. اگر وہاں آپ کو رش میں زیادہ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو پہلے پرچی بنا کے لے جائیں. جس کو آپ نے ووٹ ڈالیں اللہ کو واضح ناظر جان کے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جتنی دعا آپ اس بات پہ کریں گے نا کہ جس کو آپ نے ووٹ ڈالا اللہ تعالیٰ اسے جتائے، اس سے زیادہ آپ نے اس بات کی دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے ہدایت دکھائے. کیونکہ اگر آپ کسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں، اگر فرض کریں وہ ہار جاتا ہے، یہ چھوٹا نقصان ہے اس نقصان سے کہ وہ آ جائے اور کوئی پٹھا کام کرے، آ جائے اور گمراہی پہ چلا جائے، وہ بہت بڑا اس دنیا آخرت کا نقصان ہے، اس کا بھی آپ کا بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قوم کے درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھاری ذمہ داری اس پوری قوم پر آئی ہے اس کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے کسے اور کیسے کرنا ہے اس کی بھی میں نے کچھ ہلکی سی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.